الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون صدق اللہ العظیم۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہو کے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے معاملے کو مذاق بنا رکھا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں مزید ترقی دیتے ہیں اور وہ اس میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان کی گئی کہ منافقین جو مختلف قسم کے دعوے کرتے تھے، ان منافقین کے ان دعووں کی حقیقت کیا تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں نقل فرمائی۔ گزشتہ درس میں ایک بات گزری تھی جس میں منافقین کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ صحابہ کرام کی طرف ایمان اگر لاؤ گے تو تمہارا ایمان معتبر ہے، اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح ایمان تو لانا ہے، لیکن اب یہ ایمان میں جو برابری کا مطالبہ ہے یہ کس طرز پہ ہے؟ آیا کیفیات میں برابری کا مطالبہ ہے یا کیفیات سے ہٹ کر کمیت میں ایمان میں برابری کا مطالبہ ہے؟ تو جہاں تک کیفیت کی بات ہے تو کیفیات میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیفیات تک تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو خیر بہت دور کی بات، جن لوگوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھا انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے تابعین مل جائیں تو کسی ایک ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابی رسول کو صحبت رسول ملی ہے۔ صحابی رسول نے اپنی آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھا ہے جس چہرے کو دیکھ کر جن کے نصیب میں ہدایت ہوتی تھی انہیں ہدایت مل جایا کرتی تھی۔ صحابی رسول نے اس شخصیت کی مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات کو سنا ہے جو خود سراپا ہدایت تھے، جو مجسم ہدایت تھے، ان کی ذات کو دیکھا ہے۔ حضور کے ساتھ رہ کر صحابہ کرام نے جو اعمال کیے ان کیفیات تک قیامت تک آنے والے انسان بھی مل جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں تو صحابہ کرام کی اس کیفیت کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت، مقام اور شرف بخشا ہے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی حضور سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، دنیا میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان پہ چمکنے والے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ اماں جی نے پھر سوال کیا
یا رسول اللہ بتا دیجیے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر۔ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر میرے باپ ابو بکر؟ سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو تو اسلام لائے زیادہ وقت ہو چکا ہے، پھر ان کی نیکیاں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی ایک ہجرت کی رات کی جو نیکیاں ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، باقی زندگی کی نیکیاں تو ایک طرف۔ اور کبھی کبھی وجد میں آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے ابو بکر مجھے وہ ہجرت کی رات کی نیکیاں دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں وہ ہجرت کی رات کی نیکیاں کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو یہ فضیلت اور مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، تو زیادہ سے زیادہ قربت نبوت کی وجہ سے، کہ سب سے زیادہ قربت نبوت جو ملی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اس قربت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام صحابہ کرام پہ کلی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ جزوی فضیلت بعض صحابہ کرام کی بعض صحابہ کرام پہ ہے، بعض ایسی جزوی فضیلتیں ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں ہیں، باقی صحابہ میں ہیں، لیکن کلی طور پر فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ساتھ ہم کیفیات میں تو ایمان میں برابری کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی کیفیات بہت بلند تر تھیں صحبت نبوت کی وجہ سے۔ اور آج ہم اپنا ایمان جتنا مضبوط بنا لیں لیکن اس ایمان کی کیفیات ہم کبھی بھی ان کیفیات کے برابر نہیں پہنچا سکتے۔ تو کیفیت میں برابری تو ممکن نہیں ہے، کمیت میں برابری ممکن ہو سکتی ہے۔ کمیت مطلب تعداد میں جن چیزوں پر ہم نے ایمان لانا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانے کا ہم سے مطالبہ ہے، ہم ان تمام کے تمام چیزوں پر ایمان لائیں، اس میں برابری ممکن ہے۔ اور مطالبہ بھی اسی برابری کا ہے کہ جن جن چیزوں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لائے ہیں ہم بھی ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں، یہ اس مطالبے کا اصل مطلب ہے۔ کیفیات میں برابری ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں انہوں نے اسی وجہ سے اعتراض کیا ہے کہ انہیں بات پوری سمجھ نہیں آئی، انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ کیفیات میں برابری ممکن ہے، اور چونکہ کیفیات میں برابری ممکن ہے نہیں اس لیے انہوں نے یہ اعتراض لگا دیا کہ بھائی صحابہ اکرام کے ساتھ جب ایمان میں برابری ممکن نہیں ہے، قرآن میں ہم سے مطالبہ، یہ مطالبہ غلط ہے۔ حالانکہ کیفیات میں برابری تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا، مطالبہ کمیت میں تعداد میں برابری کا کیا ہے، اور وہ برابری ممکن ہو سکتی ہے۔ منافقین جو تھے انہوں نے اس بات کو بھی رد کیا اور اس بات کو بھی نہیں مانا۔ یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ تھے جن کا نفاق پکا تھا کہ دل میں تو کفر چھپا ہی چھپا تھا، کبھی بھی اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے، یہ کبھی بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور بعض منافقین ایسے تھے جب دیکھتے مسلمانوں کی حالت اچھی ہے اس وقت ایمان لے آتے، اور جب کبھی تھوڑا سا کوئی پریشانی وغیرہ آتی تو پھر دوبارہ اسلام سے پھر جاتے۔ تو بعض منافقین ایسے بھی تھے، یعنی جس کو آپ مطلب کے لوگ، جدھر سے مطلب پورا ہوتا ہے چلو ادھر چل پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کے طرز کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ یہ تو خیر گزشتہ درس سے متعلقہ ایک بات رہ گئی تھی، وہ آپ سے عرض کی۔ آج کا جو دعویٰ منافقین کا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ جب صحابہ اکرام کے مجلس میں آتے تو صحابہ اکرام کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے جب مسلمانوں کو کہیں فتح نصیب ہوتی نا، مال غنیمت آتا، جنگ میں تو یہ جاتے نہیں تھے، جب جنگ میں جانے کی باری آتی تو کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں، گھر میں خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، عورتیں ہیں ذرا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔
اس لیے ہم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ حالانکہ قرآن پاک نے ان کے اس دعوے کو بھی رد کرتے ہوئے فرمایا وما ہی بعورہ، ان کے گھر خالی نہیں تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو، صرف وہ جان بچانے کے چکروں میں تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے دعوے کرتے۔ جب مال غنیمت آتا نا مسلمانوں کے پاس تو آ کے مسلمانوں کو کہتے دیکھو فلاں جنگ میں ہم نے تمہاری مدد کی ہے، ہم مدد نہ کرتے تمہیں فتح نصیب نہیں ہونی تھی، ہماری مدد کی وجہ سے تمہیں فتح نصیب ہوئی ہے، اس جنگ میں تو مجبوری کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکے، اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمیں بھی حصہ دو۔ اور جب مومنوں پہ کوئی مشکل وقت آتا تو اس وقت یہ سائڈ پہ ہو جاتے۔ یہ منافقین کے حالات اس طرح کے تھے۔ تو یہاں بھی جب مومنین کے پاس آتے، مسلمانوں کے پاس، صحابہ اکرام کے پاس آتے تو آ کر کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، جیسے آپ حضور پہ ایمان لائے ہم بھی ایمان لاتے، لیکن دوسری طرف کفار کے ساتھ بھی دوستیاں تھی، تعلقات تھے، جب ان کے پاس جاتے تو پھر کہتے نہیں نہیں ہم تو اصل تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم ویسے مذاق کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس ساری بات کا علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں جا بجائے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو، نہ ماننے والوں کو اور مخالفین کو کافی حد تک مہلت دیتے ہیں۔ جب وہ مہلت کو مہلت نہ سمجھیں اور اپنی بہادری سمجھیں، اپنی طاقت سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ آگے یہ جو جملہ آیا نا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ مذاق کیا، مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ڈھیل دی، ڈھیل دینے کے بعد پھر پکڑا، یہ چونکہ ان کے مذاق کے جواب میں تھا اس لیے اس کو مذاق سے تعبیر کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو مذاق نہیں فرماتے نا۔ یہ چونکہ ان کے مذاق کے جواب میں تھا یہ کام کہ پہلے ڈھیل دی، مہلت دی کہ شاید کہیں جا کے سدھر جائیں، شاید کہیں جا کے سدھر جائیں، لیکن جب نہ سدھرے پھر اللہ نے جب پکڑا، اس ڈھیل دینے کو اور پکڑنے کو مذاق سے تعبیر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی منافقین کو بھی کافی مہلت دی ہے، نہ ماننے والوں کو کافی مہلت دی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو مہلت دیتے ہیں، جب وہ مہلت اس کو نہ سمجھیں پھر فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب وقت پورا ہو جائے، عذاب کا ہو یا موت کا ہو، جب وقت پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نہ ماننے والوں کو بھی مہلت دیا کرتے ہیں۔ مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ یہ نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس شخص کے بارے میں اللہ کو علم نہیں ہے کہ یہ اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ علم ہوتا ہے، علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ شاید کہیں جا کے سمجھ جائے، شاید کہیں اس کو عقل آ جائے اور یہ سیدھے راستے پہ چل پڑے۔ جب نہ سیدھے راستے پہ چلے اور اپنی اسی روش کو جاری رکھے پھر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتے ہیں۔ پھر پکڑنے کے انداز بھی اللہ تعالیٰ کے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کبھی تو بظاہر لوگوں کو دیکھنے میں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے، اور کبھی کبھی اس چیز کا اظہار لوگوں کے سامنے بھی ہو جایا کرتا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کیسے حالات ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے معاشرے میں بھی واقعات، شواہدات وغیرہ ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اصل چیز جو قرآن پاک ایسے واقعات بیان کر کے آخر میں نتیجتاً ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، آج ہمیں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایک وقت تھا لوگ جب جنازہ قبر پر رکھتے تھے نا تو رویا کرتے تھے، اور آج خود ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ان آنکھوں سے میں نے خود دیکھی ہیں۔ قبر پہ کھڑے ہیں لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہیں گانے سن رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہیں فحاشی اور رہنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہ آج ہمارے دلوں میں خدا خوفی نہیں رہی؟ یہ قبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے خطرناک منظر قبر کا منظر ہے، سب سے خطرناک منظر قبر کا منظر ہے۔ اس سے خطرناک منظر، حضور کی حدیث ہے کہ اس سے خطرناک منظر اور کوئی ہے نہیں، اور آج ہم وہاں قبر میں کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ خدا خوفی ہمارے اندر بالکل نہیں رہی۔
اس لیے ایسی چیزوں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر قائم اور دائم رکھے۔